بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو جہاد کے قصے سناتے تھے، جہاد کی باتیں سناتے تھے، اور ہمارے بڑے خود جہاد کرتے بھی تھے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ جہاد کیا ہے؟ بندہ لڑتا ہے شہرت کے لیے، بندہ لڑتا ہے دولت کے لیے، بندہ لڑتا ہے اپنی بہادری دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد یہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلی، کہ جو شخص جہاد کرے، جنگ کرے، لڑے تاکہ اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا حکم بلند ہو جائے۔ وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہی اللہ کا راستہ ہے، یعنی اللہ کے حکم کو دنیا تک پہنچانے کا نام جہاد ہے۔ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرانے کے لیے جو جنگ لڑے گا وہ جہاد ہے۔ کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ کسی جگہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے تو وہ بچانے کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ اگر کسی جگہ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اس کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کے لیے تیار رہیں اور جہاد کیا کریں، کیونکہ جو قوم جہاد نہیں کرتی وہ ذلت کا شکار رہتی ہے۔ مسلمان جب تک جہاد کا علم بلند رکھتے تھے، جب تک انہوں نے جہاد کا علم بلند رکھا تو عزت والے ہی رہے، غالب ہی رہے۔ ہم بزدل ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور ہمیں الٹے الٹے جملے سکھائے گئے، ہمیں الٹی باتیں سکھائی گئی کہ جہاد نہیں کرنا، جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تو ان جملے بولنے والوں سے پوچھے کہ جناب جنگ اگر معاملات کا حل نہیں ہے تو پھر جوہری ہتھیار پورے یورپ نے کیوں بنائے؟ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے ایٹم چلانے والے کافروں نے کیوں چلایا؟ انہوں نے بم کیوں بنائے؟ انہوں نے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو اجاڑ دیا، اور ہمیں کہہ دیا، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے رہے ہوں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے جب حضرت عمر کا زمانہ ہو، ایک عورت کئی 100 میلوں سے اکیلے سفر کر کے آئے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہو، بھیڑ اور بکریاں اکٹھے چل رہے ہوں۔ وہ اسلام امن کا درس دیتا ہے جب ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ لیکن جس وقت ظلم ہو رہا ہو، بچوں کو مارا جا رہا ہو، اور دنیا کے ایسے اصول کسی ظالم کے نہ ہو جیسے اسرائیل اور امریکہ اور ایسے یورپی ممالک کے ہیں کہ جو فلسطین، غزہ، رفح کو اجاڑ رہے ہیں، ہنود کے ہوں، بھارت کے ہندوؤں کے ہوں جو کشمیر کے بچوں پہ ظلم کر رہے ہوں، تو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، بلکہ اس وقت اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ اس وقت اسلام جہاد کا درس دیتا ہے جب مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہوں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جملے بولتے ہوئے احتیاط کریں کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں۔ کیا ہم جو جملہ بول رہے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہے؟ اسلام کی تلوار امن کے مخالف نہیں ہے، اسلام کا جہاد امن ہی ہے۔ تلوار اور جہاد امن کے منافی نہیں ہے، بلکہ تلوار امن کے لیے ہی اٹھائی جاتی ہے، جہاد امن کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تلوار اور جہاد انصاف کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ جب انصاف ختم ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہو، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید کی تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ جب منافقین نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کریں، تذلیل کریں معاذ اللہ، تو اس وقت حضرت عمر کی تلوار سے سر قلم کیا جاتا ہے، وہاں تقریریں اور نصیحتیں نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے
کہ ہم بزدل بن گئے ہیں، نہیں جی لڑائی نہیں کرنی، لیکن اپنے حق کے لیے ہم لڑ لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑ لیتے ہیں، اور پھر الامان الحفیظ کیسی حالت ہے ہماری کہ ہم لڑتے، الیکشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں امر یاد آ جاتا ہے۔ ایسا بزدل نہ رویہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں تھوڑا دلیر ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، جہاد کا علم بلند رکھنا چاہیے۔